رات کو کیوں لے گئے؟ معراج دن کو بھی تو ہو سکتی تھی. اگر دن کو کراتے تو ہر کوئی دیکھتا، اپنا بھی پرایا بھی. تو انکار کرنے والے اور تصدیق کرنے والوں میں فرق کیسے رہتا؟ اپنے پرائے کی قدر و قیمت کا فرق کیسے پتا چلتا؟ بن دیکھے ایمان لانے والوں کی ایمان کی قیمت کیسے بڑھتی؟ رات کے اندھیرے میں ہو تو یؤمنون بالغیب کی شان بھی نظر آئے. صدیق کی طرح بن دیکھے مان لیں. رات کے اندھیرے میں کسی نے نہیں دیکھا، جو مانے اندھیرے کی بات مانے، بن دیکھے مانے. یہ فضیلت امت کو دینے کے لیے رات کو کرایا. یہ امت کی فضیلت تھی. اور ایک فضیلت محبوب کی تھی، آقا علیہ السلام کی. اس لیے فرمایا محبوب رات کو آ، اس لیے کہ رات خلوت کی گھڑی ہوتی ہے. ہائے ہائے. اور رات قربت کی گھڑی ہوتی ہے. رات خلوت اور رات قربت کی گھڑی ہوتی ہے. جب خاص راز و نیاز کے لیے کسی کو مولا قریب کرتا ہے تو اسے رات کو اٹھاتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، چونکہ ذہن اتنے مادیت میں اور بے علمی اور جہالت میں گر گئے ہیں، سمجھ نہ آئے تو یہ بھی سمجھا دوں. وہ کہیں جی اللہ کے لیے کیا فرق ہے، رات ہو یا دن ہو؟ نہیں، فرق ہے، فرق ہے. محبوب کو جب قرب خاص عطا کرنے کا وقت آیا تو فرمایا قرآن میں نمازیں فرض نمازیں تو ہیں نا دن میں فجر ظہر عصر مغرب ہیں نا، مگر جب خاص قربت کی گھڑی کی نماز دی تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. محبوب یہ ساری نمازیں دن کے اجالے میں ہیں، مگر خاص قربت چاہو تو رات کی گھڑیوں میں جب ہر کوئی سو جائے اس وقت میرے سامنے آ جایا کرو، میرے مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو، اس وقت مجھے پکارا کرو، مجھے تکا کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. جب خاص قربت کے لیے نماز دی تہجد کی، وہ رات کو دی، دن کے اجالے میں نہیں دی. اور مقام محمود نہ نماز فجر کے بدلے میں دیا، نہ نماز ظہر کے بدلے میں دیا، نہ عصر و مغرب کے بدلے میں دیا. مقام محمود کی بات کی تو رات کے تہجد کے ساتھ کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. محبوب تو رات کی گھڑیوں میں ملا کر، ہائے ہائے، رات کی گھڑیوں میں اٹھا کر، رات کی گھڑیوں میں ملا کر، رات کی گھڑیوں میں بات کیا کر. میں ان رات کی گھڑیوں کے صدقے تجھے مقام محمود پہ بٹھا دوں گا. قیامت کے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما، عرش پر اپنے ساتھ تیری کرسی ڈلوا دوں گا. مقام محمود تو رات کی گھڑیوں کی عبادت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ حضور کے لیے قرآن نے بتا دیا. اب اللہ کا اپنا وتیرہ بھی سن لیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ رب ہو کر جس وقت چاہے بندوں کو دیتا ہے، صبح و شام دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، مگر اس نے فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، رات کا پچھلا پہر، پچھلی گھڑی رات کی آتی ہے تو بندوں کو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں، اور قریب ہو کر پوچھتا ہوں ہے کوئی سائل مجھے مانگ لے اسے عطا کر دوں. تو خدا رات کی گھڑیوں میں کیوں آتا ہے؟ آسمان دنیا پہ دینے کے لیے، بندوں کو بلانے کے لیے. تو پتا چلا جب خاص نوازشات کا وقت ہو اور خاص قربت و خلوت کا وقت ہو تو رب نے اپنے لیے بھی، مصطفیٰ کے لیے بھی، اپنے بندوں کے لیے بھی رات کے اندھیروں کی گھڑیوں کو چنا ہے. فرمایا لیلن، محبوب آ جا، رات کی گھڑی میں آ، کیونکہ رات کی گھڑی میں غیر کوئی نہیں دیکھتا، تاکہ تو مجھے دیکھے میں تجھ کو دیکھوں. اس معراج کو رات کی گھڑی میں کر کے امت کو پھر ایک اور درس دیا کہ جو لوگ اس معراج میں سے کچھ حصہ پانا چاہیں اور معراج کا فیض لینا چاہیں، وہ دن کو فرض ادا کریں، دن کو فرض ادا کریں، اور جب رات چھا جائے تو اس کی گھڑی میں کچھ لمحے کے لیے مولا سے ملا کریں. دن کو فرض ادا کیا کریں، رات کو مولا سے کچھ لمحے ضرور نکالیں، اس مولا کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. چونکہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور کو جو لذت اللہ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کہ اس مقام پر دی تھی، تو جب واپس آ گئے تو دل میں آرزو ہوئی باری تعالیٰ
وہ لذت جو ما زاغ البصر و ما طغا میں ملی تھی، وہ لذت جو مقام کعبہ کا حسین پر ملی تھی، وہ لذت جو اس مقام پر تیری قربت و جلوت و تیرے دیدار میں ملی تھی، بس وہ ایک ہی بار رہے گی زندگی میں، وہ موقع پلٹ کے پھر نہیں آئے گا۔ وہ لذت دل بار بار وہی لذت مانگتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، تو وہ دل مانگتا ہے وہ وقت ملے پھر تجھے تکوں۔ مولا نے کہا میرے محبوب وہ بلا کے اپنا آپ دکھایا تھا، اب معراج تیرے پاس بھیج دیتے ہیں، اور تیری معراج اب نماز میں بنا دیتے ہیں۔ جب دل اداس ہوتا اذان آتی تو حضور کی روح اس مقام کعبہ کو حسین پر اڑ جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اذان ہوتی، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی، خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ کا رنگ اتنا متغیر ہو جاتا کہ وہ ہمیں نہ پہچانتے کہ ہم کون ہیں، ہم حضور کو نہ پہچانتے، اس لیے کہ جسم یہاں ہوتا روح مقام کعبہ کو حسین پر چلی جاتی۔ اور بلال کو کہتے ارہنا یا بلال، بلال آ یار دا نغمہ گا، ہائے 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 بلال اللہ اکبر کہ یار دا نغمہ گا۔ اذان یار کا نغمہ تھا، بلال آ اذان کہ ارہنا یا بلال، بلال آ ہماری روح کو راحت پہنچا، روح کو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اذان کہ تاکہ مصلی پہ کھڑے ہوں۔ جس مصطفیٰ کا مصلی پر کھڑا ہوتا روح کعبہ کو حسین پر چلی جاتی، تو ہر روز میرے مصطفیٰ کو معراج ہوتی، اور اس معراج کا حصہ امت کو عطا کیا، اس کا حصہ امت کو عطا کیا۔ علامہ اقبال نے اس لیے تو کہا کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اب میں اس کے مصداق کو بدل رہا ہوں، میں حضور پہ چشمہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر اطلاق کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کی بجائے۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا، اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، 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 ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ امت کو معراج کا حصہ دیا ہے، لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑو، اور یہاں سے عہد کر لے کہ مرتے دم تک نماز نہ چھوٹے، اس میں معراج ہے، اس میں معراج ہے۔ آپ مسجدیں بناتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے تو آپ کی مسجدیں چھین کر کوئی اور لے جاتا ہے، آپ عمر بھر تڑپتے چیختے ہیں، دوسرے قبضے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ آپ کا کام مسجدیں بنانا ہے، دوسروں کو کام اس میں آ کے نماز، جو پڑھنے آتا ہے وہ چھین کے لے جاتا ہے۔ نماز میں مومن کی معراج ہے، مسجد سے جڑو، اللہ کا گھر ہے، اور نمازی اس کے مہمان ہوتے ہیں، اچھا ہو برا ہو، سخی اپنے گھر آئے مہمان کو کبھی خالی نہیں موڑتا، اچھا ہو برا ہو، جو سخی کے گھر مہمان بن کے آ جائے اسے خالی نہیں موڑتا۔ آپ لاکھ گناہگار بھی صحیح، مگر جب مسجد میں اس کے گھر آتے ہیں تو وہ بخشش کا خزانہ دیے بغیر، جھولی بھرے بغیر واپس نہیں موڑتا۔ نماز سے دل لگاؤ، اس کی لذت پیدا کرو، اتنی لذت بڑھاؤ کہ نماز میں روح کو معراج نصیب ہونے لگے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے۔